کے خزانے کوثر میں ہیں، دولت کے خزانے کوثر میں ہیں، عزت کے خزانے کوثر میں ہیں، نسلوں کے خزانے کوثر میں ہیں، برکت کے خزانے کوثر میں ہیں، راحتوں کے خزانے کوثر میں ہیں، اور خیروں کے خزانے کوثر میں ہیں۔ بیٹے، عزتیں، راحتیں، برکتیں، رحمتیں، خوشیاں، کامیابیاں یہ اللہ جل شانہ نے کوثر میں سمو دیے ہیں، کوثر میں۔ اور جس کو کوثر مل گیا اور میرے حبیب کو ملا، ہم نے آپ کو عطا کیا، میرے رب کے خزانے بہت وسیع ہیں، مجھے آپ کو خبر نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں بیٹھے تھے اور سفر کر رہے تھے، جس کا کوئی تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ تو ایک چڑیا آ کے اس کشتی کے کنارے پہ بیٹھی اور اس نے سمندر کے پانی سے چونچ بھرا اور چونچ پانی کا بھر کے پی کے چلے گئے۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا، جتنا چونچ میں پانی چڑیا کے ہے یہ ساری کائنات کا علم ہے جو اللہ نے مخلوق کو دیا ہے، اور باقی جتنا علم ہے یہ سارا سمندر اللہ کے پاس ہے۔ میرے اللہ کے پاس جو سمندر ہے یہ میرے اللہ کے پاس علم ہے، میرے اللہ کا علم اتنا ہے، اور میرے اللہ کی طاقت اتنی ہے، اور میرے اللہ کی قوت اتنی ہے، اور میرے اللہ کے پاس خزانے ہیں، وسیع خزانے ہیں، اتنے وسیع خزانے ہیں کہ کائنات ساری ایک وقت میں مانگنے میں آئے، اور اپنے مزاج میں، اپنی طبیعت میں، اپنی چاہت میں مانگنے میں آئے اور مانگے، اور جی بھر کے مانگے، اور جو جی میں آئے وہی مانگے۔ میرا رب سب کو دے، سب کی سنے، اور سب کی سننے کے بعد سب کو اپنے غیب کے خزانے سے جھولیاں بھر کے عطا کرے۔ تو میرے رب کے خزانوں میں ایک خزانہ ہے، اس کا نام ہے کوثر۔ ایک خزانہ ہے، اور اس خزانے کا ایک چشمہ ہے جس کا چشمے کا نام کوثر ہے۔ جیسے سمندر ہے بہت بڑیا، دریا ہے، دریا سے نہریں نکلتی ہیں، بڑی نہریں، چھوٹی نہریں، بڑی نہریں نکلتی ہیں۔ میرے رب کے خزانوں میں ایک خزانہ ہے، نعمتوں کا خزانہ، انعامات کا خزانہ، راحتوں کا خزانہ، برکتوں کا خزانہ، وسعتوں کا خزانہ، عافیتوں کا خزانہ۔ میرے رب کے خزانوں میں ایک خزانہ ہے، اور وہ میرے رب کے علم میں ہے۔ اس خزانے میں سے ایک خزانہ ہے، اس کا نام کوثر ہے، اور وہ جو کوثر ہے وہ اللہ جل شانہ نے صرف سارے نبیوں میں سے کسی کو نہیں دی، اور میرے مدینے والے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ میرے رب کے پاس جتنی کوثر ہے اس میں کیا خزانے ہوں گے، اس میں کیا نعمتیں ہوں گے، اس میں کیا راحتیں ہوں گے، اور اس کے اندر کیا برکتیں ہوں گے۔ یہ تو خزانے میں سے، کوثر کے خزانے میں سے ایک کوثر دیا ہے اللہ نے، حوض کوثر جسے کہتے ہیں۔ زبیدہ نہر بہ رہی ہے، اس کے جگہ جگہ 7 حوض بنائے ہوئے ہیں، لوگ پھر وہاں سے پانی پیتے ہیں، باقی نہر بہ رہی ہے۔ یہ حوض کوثر ہے، اور اس کوثر کی یہ تاثیر ہے، جب تک میرے آقا کے دست اطہر سے، میرے سونے ہاتھوں سے، مبارک ہاتھوں سے اگر کوئی پانی نہیں پیے گا، کوئی بدقسمتی ہوگا، جب تک پانی نہیں پیے گا اسے دنیا کی پیاس، قیامت کی پیاس، حشر کی پیاس اس کی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ 7 سمندر پی جائے، وہ ساری کائنات کا پانی پی جائے، اس کی زبان باہر کتے کی طرح لٹکی ہوئی ہوگی جب تک کہ وہ میرے آقا کے ہاتھ مبارک، دست مبارک سے پانی، کوثر کا پانی نہیں پیے گا۔ اور اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں جو فرمایا، انا اعطینا کل کوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو ایک نعمت عطا کی ہے جس کا نام کوثر ہے۔ آپ کو ایک نعمت عطا کی ہے جس کا نام کوثر ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ہر کوثر اور ہر زمزم یہ 2 چیزیں ہیں۔ ہر زمزم ایڑیاں رگڑنے کے بعد ملتا ہے، ہر زمزم ایڑیاں رگڑنے کے بعد ملتا ہے۔ ایڑیوں سے مراد قربانی، کبھی مزاج کی، کبھی طبیعت کی، کبھی چاہتوں کی، کبھی محبتوں کی قربانی۔ اور قربانی کا سب سے پہلا سبجیکٹ گھر سے شروع ہوتا ہے اور بیوی سے شروع ہوتا ہے، اس میں پہلے میں ہوں۔ سب سے پہلا سبجیکٹ قربانی کا گھر سے شروع ہوتا ہے اور بیوی سے شروع ہوتا ہے۔ کوئی بھی زمزم ایڑیاں رگڑے بغیر نہیں ملتا۔ چھوٹا سا بیگ اٹھا کے ادھر رکھ دیا، ایک پل میں چراغ ہو گیا، تو کیا زمزم لینے آیا ہے؟ ایڑیاں رگڑے بغیر زمزم نہیں ملے گا۔ اور ذہن میں رکھیے گا، یہ امت قربانی کی متحمل نہیں ہے، پھر اللہ چھوٹی چھوٹی ان چیزوں سے ایڑیاں رگڑوا کے زمزم دے دیتا ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، کھانا میرے ذوق کا نہیں، سونا میرے ذوق کا نہیں، رہنا میرے مزاج کا نہیں، میری طبیعت چاہتی ہے میں غسل خانے میں پانی کے شاور کے نیچے کھڑا رہوں، ادھر باہر لائن لگی ہے، ادھر طبیعت کو توڑ دیا، یہ ایڑی رگڑی جا رہی ہے۔ جی چاہتا ہے کھانا بہت کھانا کھاؤں گا پھر سو نہیں سکوں گا، یہ ایڑی رگڑی جا رہی ہے۔ جی چاہتا ہے کہ میں لیٹا رہوں، ادھر کہتے ہیں اٹھو ظہر کا وقت ہو گیا، اپنی طبیعت کو چھوڑا، گہری نیند آئی ہوئی، یہ ایڑی رگڑی جا رہی ہے۔ زمزم نکلنے کے لیے، زمزم پانے کے لیے ایڑیاں رگڑنا ضروری ہے۔ وہاں بڑی قربانیاں ہوئی تھیں، یہاں چھوٹی قربانیوں میں رب کی رحمتوں کا زمزم مل جاتا ہے۔ وہاں بڑی قربانیاں ہوئی تھیں، یہاں تو کوئی قربانیاں ہو ہی نہیں رہی۔ پل میں کریم نے چوتھی تراویح کے اندر روٹی بدل دی، ہواؤں کی ٹھنڈی ہواؤں چلا کے پورا حال ٹھنڈا کر دیا۔ 2 چیزیں جس کو ملتی ہیں، میں عرض کر رہا تھا، ایک زمزم اور ایک کوثر، اس کے پیچھے قربانی ہے۔ میرے آقا مدینے والے کو جو کوثر دیا رب کریم نے، اس کے پیچھے قربانی ہے کہ قریش نے
मुशरिकीन ने मेरे आका को ताना दिया था, आपके बेटे ना होने का, आपके बेटे ना होने का ताना दिया था। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरे हबीब हमने आपको कौसर दे दिया। आप नहीं सोच सकते कि लफ्ज़ कौसर में क्या है और कौसर में क्या है। ये लफ्ज़ फिर सुनिएगा, लफ्ज़ कौसर में क्या है और कौसर में क्या है। आप सोच नहीं सकते, आप गुमान नहीं कर सकते कि कौसर किसको मिलेगा। दुनिया का कौन खुशकिस्मत इंसान है जिसको कौसर मिलेगा। जिस तरह जमजम नागवारियों के बगैर नहीं आता, जिसको मैंने एड़िया रगड़ना कहा है, इस तरह कौसर भी नागवारियों के बगैर नहीं आता। कौसर वो अल्लाह के खजाने हैं और उसमें सारे खजाने, सेहत के खजाने कौसर में हैं, दौलत के खजाने कौसर में हैं, इज्जत के खजाने कौसर में हैं, नस्लों के खजाने कौसर में हैं, बरकत के खजाने कौसर में हैं, राहतों के खजाने कौसर में हैं और खैरों के खजाने कौसर में हैं। बेटे, इज्जतें, राहतें, बरकतें, रहमतें, खुशियां, कामयाबियां ये अल्लाह जल्ल शानहू ने कौसर में समो दिए हैं, कौसर में। और जिसको कौसर मिल गया और मेरे हबीब को मिला, हमने आपको अता किया। और याद रखिएगा, जो मेरे मदीने वाले की अता है वो उम्मत तक चलेगी, क्योंकि सखी के पास अता आई है और सखी छुपा के नहीं रखता। मेरे आका मदीने वाले से बढ़ के सखी कायनात में कोई नहीं है और ना होगा। सखी के पास अता है और मेरे मदीने वाले के असहाब सखी, मेरे मदीने वाले के अहले बैत सखी और मेरे मदीने वाले के औलिया सालिहीन मानने वाले सखी। ये सखावत चलेगी, कौसर का फैज़ चलेगा हर उस शख्स के पास जिसके अंदर कुछ खूबियां होंगी, अल्लाह उसको कौसर देगा। एक वो शख्स जो सखी होगा, रब उससे कौसर को दूर नहीं करेगा, सखी होगा। गरीब हो के भी सखी हो, अमीर हो के सखी होना बड़ा मुश्किल होता है। जरूरी नहीं दौलत का ताल्लुक सखावत से हो। सखावत दिल की कैफियतों का नाम है, दौलत से नहीं है। जो गरीब हो के भी सखी हो उसको कौसर मिलेगी। सुनते जाइएगा, जो गरीब हो के भी सखी हो और अमीर हो के भी सखी हो, सखी को कौसर मिलेगा, एक सखी को मिलेगा। और दूसरा उस शख्स को कौसर मिलेगा जिसका ताल्लुक जबान की मिठास के साथ होगा। बदमिजाज, बदजुबान शख्स कौसर से महरूम हो जाएगा। अल्लाह ये चीज पहले मुझे अता फरमाए, मैं इसका बहुत ज्यादा मोहताज हूं। बदमिजाज, बदजुबान शख्स कौसर से महरूम हो जाएगा। गालियां देने वाला, बात बात पे अल्लाह से मांगा करें, वाला मेरी जुबान से गालियां खत्म कर दें। अल्लाह मुझे जितना गुस्सा आए, अल्लाह मेरी जुबान से गालियां खत्म कर दे। अल्लाह मेरी जुबान को गालियों से पाक कर दे। बदमिजाज, बात बात के ऊपर बरहम होने वाला, लड़ने वाला, तोड़ फोड़ कर देने वाला, मारने वाला कौसर से महरूम रहेगा। हलीम मिजाज कौसर को पाएगा, सखी कौसर को पाएगा, हलीम कौसर को पाएगा जिसके अंदर हिल्म होगा, वो कौसर को पाएगा। मैं इसकी वजाहत करता हूं कि कौसर को कैसे पाएगा। और तीसरा, माफ करने वाला कौसर को पाएगा। जो तुझे महरूम करे तो उसे अता कर, जो तुझ पे जुल्म करे तो उसे माफ कर। माफ करने वाले को रब कौसर अता फरमाएगा। कितने लोग ऐसे थे, बहन भाई आपस में उलझे हुए थे, मैंने कहा छोड़ दे जायदाद, रिश्ता छोड़, रिश्ता ना तोड़, रिश्ते को बचा ले, जायदाद का हिस्सा छोड़ दे, जमीन का हिस्सा छोड़ दे। मेरे कहने पे छोड़ दिया उसने। कई इतने थे जिन्होंने नहीं छोड़ा, उनकी अपनी मर्जी है। कई इतने थे जिन्होंने मेरे कहने पे छोड़ दिया। मैंने कहा ना उलझ, रिश्ते फिर नहीं आएंगे, ये चीजें फिर आ जाएंगे। अगर ना भी मिली तो इसका सिला तेरी नस्लों में मिलेगा। उसने छोड़ दिया, जायदाद, जमीन, दुकान, माल, चीजें तकसीम मैं नहीं लेता। मुझे कहने लगे जो मुझे देते हैं जबरदस्ती। मैंने कहा जो अगर देते हैं तो जबरदस्ती ले ले, अगर पूरा नहीं देते एक तो उनसे शिकवा ना कर, एक सारी जिंदगी शिकवा ना कर। अगर सारी जिंदगी शिकवा किया फिर भी बरकत खत्म हो जाएगी। उधर बैठा शिकवा किया, उधर बैठा शिकवा किया, फिर तो मजबूरी वाला मामला हुआ। कौसर मिलता है, कौसर माफ करने वाले को कौसर मिलता है। क्या अजीब है नेमत, माफ करने वाले को रब कौसर देता है, रब कौसर देता है। जो सलाम को आम करता है रब उसको कौसर देता है। चौथी नेमत बता रहा हूं, याद गिन रहे हैं इनको कौसर मिल रहा। पहला किसको मिलेगा? सखी को। दूसरा हिल्म, हलीम को, हिल्म वाले को। तीसरा माफ करने वाले को। चौथा सलाम को आम करने वाले को कौसर मिलेगा, कौसर मिलेगा। और तीसरा पांचवा, पीठ पीछे दुआ देने वाले को, किसी के लिए दुआ पीठ पीछे उसके लिए कर रहा, न जान न पहचान न जानना, पीठ पीछे दुआ करने वाला, उसको कौसर मिलेगा, उसको कौसर मिलेगा। और छठा, उसको कौसर मिलेगा जो अल्लाह के लिए खिलाता है और अल्लाह के लिए पिलाता है और अल्लाह के लिए सुलाता है और अल्लाह के लिए जगह देता है। अल्लाह कहता है इसको आओ, कौसर इसके घर में, इसकी नस्लों में भर दो। और कौसर क्या मिलेगा इसको भी सुन लीजिए।
فرمایا کہ کوثر وہ خزانہ ہے جو اللہ کے عرش میں ہے، اور اس کا ایک حصہ حوض کوثر ہے. باقی کیا ہوگا؟ جس کی مثال میں نے دی ہے کہ دریا میں سے ایک نہر نکلی ہے، باقی تو دریا ہے، وہ اللہ کے خزانوں میں ہے، اللہ کے علم میں ہے. باقی کیا ہوگا؟ جو شخص یہ خوبیاں اختیار کرے گا، ان خوبیوں پہ محنت کرے گا. یہ محنت ہوتی ہیں خوبیاں، ان پہ محنت ہوتی ہے. اور پتہ محنت کیا ہوتی ہے؟ اس مجمع میں محنت ہوتی ہے. جب بہت سے افراد اکٹھے ہوتے ہیں، جب بہت سے برتن اکٹھے ہوں، آواز پیدا ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ بولے. جب بہت برتن اکٹھے ہوں تو آواز پیدا ہوتی ہے. اسی مجمع میں محنت کرتا جا. اسی مجمع میں یہ تربیت کا مجمع ہے، یہ تعلیم کا مجمع ہے، یہ تعلم کا مجمع ہے، اور یہ سفر ترقی کا مجمع ہے. اس میں اپنے اوپر محنت کرتا جا. جب یہ محنت کرتا چلا جائے گا اور ٹکراؤ کے باوجود بھی بچتا جائے گا، معاف کرتا جائے گا، درگزر کرتا جائے گا، لوگوں کو جگہ دیتا جائے گا، سخاوت کرتا جائے گا. دنیا کا خوش قسمت انسان یہ ہے جو کسی سے سوال نہ کرے، اور دنیا کا خوش قسمت انسان یہ ہے جو قرضے نہ مانگے. اور ایک بات یاد رکھنا، جس کے قرضے مانگنے کا مزاج ہوتا ہے، اس کے گھر پہ، حدیث میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایک جھنڈا لگ جاتا ہے جسے فرشتے اور انسان نہیں دیکھ سکتے، جسے جن اور انسان نہیں دیکھ سکتے، باقی ساری کائنات دیکھتی ہے. جس کے اندر قرضے لینے کا مزاج، مانگنے کا مزاج اور سوال کا مزاج ہوتا ہے، اس جھنڈے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے فقر، کہ جا ساری زندگی تو سوال ہی کرتا رہے گا، منگتا ہی رہے گا، بھکاری رہے گا، فقیر رہے گا. جس نے اپنے لیے سوال کا دروازہ کھولا، قرضے کا دروازہ کھولا. یہ 6 لوگ ہیں جو کوثر کے مستحق ہیں، اور ان کی نسلوں میں جب کوثر آ جائے گا، ان کی نسلوں میں اللہ فقر، فاقے، غربت، تنگ دستیاں اللہ نہیں دے گا. اللہ بیٹوں والی نعمتیں، رزق والی نعمتیں، صحت والی نعمتیں، عافیت والی نعمتیں عطا فرماتا جائے گا. اور پھر کوثر کی نعمت وہ عطا فرمائے گا کہ نسلوں کوثر کی برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے. تو ایک تو کوثر کا اس مفہوم کو سمجھیں کہ کوثر ہے کیا، اور کوثر ملے گا کس کو. اور کوثر کا خزانہ جس میں کائنات کی ساری نعمتیں ہیں، اس میں علم بھی ہے، اس میں کشف کی نعمت بھی ہے، اس میں کرامت کی نعمت بھی ہے، اس میں عبادت کی نعمت بھی ہے، اس میں ولایت کی نعمت بھی ہے، اس میں فقیری کی نعمت بھی ہے، اور اس میں اعلیٰ مرتبے، اعلیٰ مقام کی نعمت بھی ہے. ساری نعمتیں اللہ جل شانہ نے اس کوثر کے خزانے میں رکھی ہیں. اور ملے گا کوثر کا خزانہ اس کو جس کے اندر یہ 6 صفات ہوں گے. ان 10 روزوں میں یہ تجربہ ہو رہا ہے. ہلکی پھلکی ناگواری، ہلکی پھلکی یہ چیز اللہ جان بوجھ کے دیتا ہے. لینے کوثر آیا ہے، کہتا ہے ٹھک ٹھک بھی نہ کر. اور جو شخص آج کی رات میں کتنی دفعہ سورۃ کوثر پڑھے گا؟ 313 دفعہ سورۃ کوثر پڑھے گا. میں کہتا ہوں جھولیاں بھروانے کے لیے رب نے ویسے ہی ٹھنڈی ہوائیں اوپر صحن میں بیٹھ کے، سبحان اللہ، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں یہیں بیٹھ کے رب نے موسم بدل دیا. اور نے کہا تو بیٹھ کے سورۃ کوثر پڑھتا جا اور میری رحمتوں کو اندر سموتا جا. سورۃ کوثر 313 دفعہ، اول آخر درود پاک 3 بار، 7 بار، 11 بار، اور سورۃ کوثر کے ساتھ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو رزق کے خزانے اور برکتوں کے خزانے اور کبھی ختم نہ ہونے والی تھیلی اور جھولی، اس کے لیے آخری عمل ہے. ابھی پڑھ لے، تہجد سے پہلے پڑھ لے، ورنہ صبح سے پہلے پڑھ لے. اس عمل کو انوکھا عمل ہے 313 کا، اور یہ آج کی رات کا عمل ہے. آج یہ عمل کر لیں. کوثر، ایک تو کوثر کو پانے کے لیے 6 صفات اپنے اندر ہم پیدا کریں اور اس میں محنت کریں. اور تسبیح خانے میں اللہ نے ویسے ہی بھیج دیا ہے، تسبیح خانے میں اللہ نے ویسے بھیج دیا، اور تسبیح خانے میں بھیج کیا اپنے اوپر محنت کریں. اور بعض اوقات یہ 6 صفات کے اندر کی ناگواریاں آئیں گی، ان ناگواریوں کو اللہ کے لیے برداشت کرتا جا. اس میں اللہ پاک جل شانہ تجھے اور تیری نسلوں کے لیے کوثر کے فیصلے کر دیں گے. اور سچ بتاؤں، جس کے لیے کوثر کے فیصلے ہو جائیں نا، اس کی نسلیں نہ فقیر ہوتی ہیں، نہ غریب ہوتی ہیں، نہ تنگ دست ہوتی ہیں، نہ بے حیا ہوتی ہیں. جس کے لیے کوثر کے فیصلے رب کر دیں. میرے پاس ایک صاحب آتے ہیں، وہ لعاب اٹھا کے نا کتے پہ لگا دیتے ہیں، کتے کا کٹا ٹھیک ہو جاتا ہے. سرگودا کی آگ ایک گاؤں ہے، وہاں سے آتے ہیں. بڑے عاشق ہیں، دیوانے ہیں، آل رسول ہیں، بالکل غریب سفید پوش آدمی ہے، بالکل غریب سفید پوش آدمی ہے. مجھے کہنے لگے آج تک ہمارے گھر میں ضرورت پوری نہ ہوئی ہو، مجھے یاد نہیں ہے. دولت ہے نہیں، اللہ کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، سلاتا بھی ہے. رب نے عزت بھی دی ہے، عبادت بھی دی ہے، تسبیح دی ہے، اعمال بھی دیا ہے. اور رب نے ہمارے لعاب میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ سانپ کا کاٹا ہے، بھیڑ کا کاٹا ہے، بچھو کا کاٹا ہے، کتے کا کاٹا ہے، شیر کا کاٹا ہے، کاٹے کے اوپر لعاب لگا دیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اسی وقت. اور مجھے کہنے لگے، وہ صاحب کہنے لگے کہ ہمارے بڑوں نے سنا ہے کہ کوئی سورۃ کوثر کا عمل کیا تھا. بڑوں نے، ہم نے نہیں کیا. ذرا غور سے لفظ سنیے گا. ہمارے بڑوں نے سنا ہے کیا کیا تھا، کوئی سورۃ کوثر کا عمل کیا تھا، اس کی تاثیر چلی آ رہی ہے. اب وہ بڑوں میں کوئی پہلی نسل ہے، تیسری نسل ہے، 5ویں نسل ہے، 7ویں نسل ہے، اب یہ خبر نہیں، پر ہمارے بڑوں نے کوئی سورۃ کوثر کا عمل کیا تھا، اس کی تاثیر چلی آ رہی ہے. اور ہماری نسلوں میں اس کی تاثیر ہے. ہماری نسلوں میں اللہ ساری ہماری ضرورتیں عزت کے ساتھ پوری کر رہا ہے. اور ہمارے لعاب میں یہ تاثیر ہے، ہمارے بچے کے لعاب میں بھی یہ تاثیر ہے.
کہنے لگے بعض اوقات گھر میں میں نہیں ہوتا تو میرا بچہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بیٹا یہاں تھوک دے، کہ ہمارا بچہ تھوک دیتا ہے، وہ تھوک مال دیتے ہیں، ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ہمارے تو بچے کے تھوک میں یہ تاثیر ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں، تسبیح خانے میں آ کے آپ سوغاتیں، دولتیں اور نعمتیں سمیٹ رہے ہیں، آپ کتنے خوش قسمت ہیں۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ میں نے کوئی پاکستان میں ایسی جگہ نہیں جہاں رمضان گزارنے کے چند دن نہ گزارے ہوں، کہنے لگا تسبیح خانے میں جب سے میں آیا ہوں اب یہاں سے جانے کو مجھے دل نہیں چاہتا، یہاں دل ایسا لگا۔ کہا کہ کھانے وہاں بہترین، ایئر کنڈیشن وہاں بہترین، مجھے نام بتائے نام نہیں لیتا، لیکن یہاں جو زندگی کا نظام آپ دے رہے ہیں یہ اور کہیں نہیں ہے۔ دن رات جھولیاں بھر رہے ہیں، دن رات سعادتیں مل رہی، دن رات عبادتیں مل رہی، دن رات راحتیں مل رہی، اور دن رات مدینے والے کا فیض، عشق اور محبتیں، آل و اصحاب کی نعمتیں یہ دن رات مل رہی۔ یہ عشق میں نہیں کہتا کہیں نہیں ہوگی، لیکن بہت کم ہے۔ تبھی سورۃ کوثر آج اس کا موقع ہے۔ ایک تو ہم نے 6 صفات اپنے اندر پیدا کر کے ان 6 چیزوں سے ہٹ کے بچ کے اپنے لیے سورۃ